الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وانفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک تے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ پاک مینو قرآن مجید فرقان حمید وچوں تلاوت کردہ مقام دا ترجمہ اور مفہوم بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد اللہ رب العزت اساں ساریاں نو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں سب تو افضل مقام اور شان دے حوالے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تقریباً 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ ہیں۔ انہاں ساریاں دے وچوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ہی یہ فضیلت حاصل ہے کہ جنہاں نو قرآن دے اندر اللہ نے اپنے رسول دا صحابی آکھیا ہے۔ باقی دے صحابہ ہونے وچ بھی شک کوئی نہیں، لیکن کتاب اللہ دی تائید جس نو حاصل ہے، اللہ پاک نے جس دے صحابی ہون دی تائید کیتی ہے، وہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھو نا، صحابی کون ہوتا ہے؟ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ایمان دی حالت نال کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دی اللہ گارنٹی دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق دے ایمان دی گارنٹی خود اللہ پاک نے اتاری۔ قرآن مقدس دا جڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے، اتھے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہجرت والے سفر دا
ایک مقام تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جس وقت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور دے اندر جا کے پناہ لئی چھپ گئے کہ پچھو دشمن تلاش دے اندر ہے۔ اس غار دے اندر کتنے بندے ہیں؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس وقت دشمن تلاش کردیاں اسے غار دے کول آ کے کھلو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھلے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتو آ کے دشمن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہوئے۔ وہ خوف کیڑی شاید اپنی جان دا نہ، موت دا خوف نہ آئی، خوف یہ ہے کہ اللہ نے جڑی اپنی امانت میرے سپرد کیتی ہے، ایک امانت تا دنیا دی امانتاں، دنیا دا مال دولت، وہ کس دے حوالے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ امانت ہیں، لوکاں دا مال ہے، انہاں دے سپرد کریں، ہجرت کر کے مدینہ آ جائی۔ اچھا، ایک امانت اللہ دی، وہ پیغمبر دا وجود، اس امانت دا امین کس نو مقرر کیتا؟ دیکھو نا، جتنی زیادہ چیز قیمتی ہوندی ہے اتنا زیادہ جس تے اعتماد ہوندہ انسان اس دے سپرد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ واسطے، اپنی حفاظت واسطے اپنی سارے دے سارے صحابہ وچوں کس تے اعتماد کیتا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے۔ اور آپ نو یہ ڈر ہے کہ میں اس امانت دی حفاظت دے اندر ناکام نہ ہو جاواں، تا اس غم دا اظہار حضرت ابو بکر کریں دن کس نال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے حضرت ابو بکر صدیق دی تسلی واسطے جملہ بولیا، وہ الفاظ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیتے۔ وہ جملہ کیا؟ لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ اگر سانو تلاش کردیاں ساڈے مقام ساڈی غار دے بوہے تک بھی پہنچ گئے تاں پھر بھی گھبرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ اللہ دے رسول دشمن تا ایڈا ساڈے قریب آ گیا ہے کہ ایں تھلے اپنے پیرال چا ویکھے تا سانو ویکھ لے، مگر اللہ دے رسول فرمائیں لا تحزن، ابو بکر ڈر نہیں، غم نہ کر، کیوں؟ ان اللہ
معنا اللہ جو ساڈے نال ہے، اللہ جس دے نال ہوئے، جس دی اللہ مدد کرے، پھر ساری دنیا بھی اس دی دشمن بن جائے۔ جی اللہ مدد کر رہا ہوئے ساری دشمن، ساری دنیا مل کے بھی اس نو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتی۔ ابو بکر ویکھیا تا ہائی کہ سارے ساڈے دشمنان گھیرا پا کے انتظار کھڑے ان کہ کیویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں باہر نکلے تے اساں اللہ دے رسول نو قتل کر دیویے تاکہ ساڈا جھیڑا تے نت دا فساد تے اختلاف ختم ہو جائے۔ پر اللہ پاک فرماندا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر او ویلا تا یاد کر جس ویلے تیرے دشمن، تیری قوم، تیرے قبیلے والے یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، جس ویلے انہاں آپس دے اندر پروگرام طے کیتا، انہاں یہ پروگرام بنایا کہ اللہ دے رسول نو یا تا قید چا کرو، یا مکہ دے وچوں کٹ دیو، یا قتل کر دیو۔ یہ تین چیزاں انہاں نے سوچی۔ سارے دے سارے سردار، سارے قبیلہ دے جماعین قبائلین جرگہ پہ کریں دن تے پروگرام کتنے ہیں؟ 3 کہ کس طرح اللہ دے دین نو، اللہ دے رسول نو تبلیغ تو روکیا جائے۔ دین وددا جا رہا ہے، مسلمان ودے جا رہے ہیں، انہاں دا کس طرح رستہ روکنا ہے؟ تے شیطان بھی مورخین لکھ دن، شیطان بھی بھیس وٹا کے اس میٹنگ دے اندر موجود ہے کہ اج دشمن تا سب تو وڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کون ہے؟ شیطان۔ اس دی بھی پوری کوشش ہے، وہ بھی موجود ہے تے بڑا معتبر بن کے بیٹھا ہوا ہے، بھیس وٹا کے۔ زہری صورتاں تے زہری ناریاں تے نہ گیا کرو۔ شیطان بھی بڑی چنگی سونی صورت لے کے آیا ہوا، بڑی بزرگ ہستی، ہاتھ وچ تسبیح تے سبحان اللہ تے چٹی داڑھی تے بڑا تجربے کار۔ وہ پوچھ دن کہ تو سیاح ہے ساڈے چو ڈھیر عمر دا، اے دس ساڈا پہلا پروگرام تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو گرفتار کر لئیے، قید کر لئیے۔ غلط ہے، تساں قید کرنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی آ کے اس نو آزاد کرا لے سن۔ وہ اپنی جاناں بھی قربان کر دے سن، پر اپنے محبوب پیغمبر نو کدی بھی قید خانے دے اندر کہ تساں لکا بھی نہیں سکتے کہ اللہ دا رسول محمد رسول اللہ جتوں ٹردا ہے اس خوشبو دس دی ہے بھی اللہ دا رسول اتوں گزر کے گیا ہے۔ دعا بولیا دا کٹ دیو، یخرجو کا شیطانہ دا نہیں، کڈو بھی نہیں، تساں کٹ دیونا ہے۔ جتھے جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسی اتھے اسلام مسلمان ود سن، طاقت دے اندر آسن، پھر تواڈے اتھے غالب۔ وہ دن پھر قتل کر دیا دہا، اے کام کرو۔
جانو مار دیو، ختم کر دیو۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیغمبر ادوں او پروگرام پہ بڑے دے ہیں تے اتھوں میں اللہ بھی ایک پیم کرونا او انہاں دا مکر ہے، اللہ انہاں دے مکر دا جواب تیار کر کے بیٹھا۔ واللہ خیر الماکرین، انہاں دیاں تدبیراں ختم ہو گئیاں، ضائع ہو گئیاں۔ فیصلہ تے حکم کس دا چلیا؟ اللہ دا، کہ صاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق انہاں دے گھیرے دے وچوں نکل گئے، کسے نو ویکھن دی بھی توفیق اللہ پاک فرماندا ہے کہ اگر کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ رہا ہے، پیغمبر دی جماعت دے نال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے جہاد کر رہا ہے، تو انہوں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اللہ اور اس دے رسول تے احسان کر رہا، بلکہ اللہ دا اس دے اتے انعام ہے کہ اللہ نے انہوں اپنے دین دی توفیق دیتی ہے، اپنے پیغمبر دی جماعت دے اندر شامل کر لیا ہے، اپنے محبوب ترین بندیاں دے اندر انہوں اللہ نے جگہ دے دیتی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، یہ تہاڈا احسان نہیں مسلمان ہو کے، بلکہ اللہ دا انعام ہے کہ ساری کائنات دے وچوں اپنے دین واسطے، اپنے قرآن واسطے، اپنے محبوب پیغمبر واسطے اگر کسی جماعت دا اس انتخاب کیتا ہے تو وہ تہاڈا کیتا ہے۔ اگر اج بھی کوئی اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھدا ہے، مسلمان ہے، تو وہ اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ تو مینوں اپنے پیغمبر دے دین دے اتے آون دی، ایمان لے آون دی توفیق دیتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اللہ دے رسول فرمائے دن ان اللہ معنا، یہ جملے آکھن دی دے رہی، اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، زبان اللہ دے رسول دیئی تے الفاظ ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ جی میں اتھے ساڈے دشمن انہاں دشمناں وچوں سانوں بچا کے ساڈے ایک وال نو بھی ڈنگا کرن دی اجازت اللہ نے اپنے دشمناں نوں تے ساڈے دشمناں نوں نہیں دتی، جی میں انہاں دشمناں دے منہ وچوں بچا کے اللہ پاک نے سانوں کڈ لیا ہے۔ ہن اتنا سفر کر رہے ہاں اس غار دے اندر بھی، ہن بھی ساڈا وہ ایمان ہے ان اللہ معنا، اتھاں بھی ساڈی مدد کرن والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ سانوں بچاون والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے کلمے سنے انزل اللہ سکینتہ علیہ، جے کوئی ڈر تے خوف غم دل دے اندر موجود آ، اللہ پاک فرماندا ہے وہ سارے دا سارا ڈر خوف ختم ہو گیا، اور اس دی جگہ تے کی آ گیا؟ سکون، سکینت حاصل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے پیغمبر تا مطمئنن ابو بکر صدیق بھی بے خوف ہو گیا، کیونکہ میں کلا حفاظت نہیں پیا کریندا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، بلکہ اللہ پاک بھی اپنے محبوب دی بھی حفاظت پیا کریندا ہے، تے کلے اپنے محبوب دی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق دی بھی حفاظت پیا کریندا ہے۔ ہن سارا ڈر تے خوف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے وچوں ختم ہو گیا، پر جڑی گل میں کرنا
کرنا چاہتا. اللہ پاک نے الفاظ کیڑے آکھے تسلی تا دیندا پئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ اپنے ادا پیا کریندا ہی تسلی کس نو پیا دیندا ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر اللہ پاک نے نہیں آکھیا کہ میرا محمد رسول اللہ پیغمبر ابو بکر نو تسلی پیا دیندا. اللہ پاک نے جملے بولے تھے فرمایا اذ یقول لصاحبی، میرا محترم پیغمبر میرا عظیم پیغمبر محبوب پیغمبر غار سور دے اندر جڑے تسلی والے الفاظ پیادا وہ الفاظ کس دے واسطے ان فرمایا لصاحبی، اپنے صحابی واسطے. اور کسے نو صحابی دا سرٹیفکیٹ ملنا یہ سمجھو اس دے ایمان دی گارنٹی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بندہ بندا ہی تا ہے جے دل وچ ایمان ہوئے، اللہ تے ایمان ہوئے، اللہ دے رسول تے ایمان ہوئے، اللہ دی کتاب، اللہ دے فرشتیاں تے جنت تے دوزخ. ایمان جس دے دل دے اندر نہیں ہوتا صحابی محمد رسول اللہ دا بن ہی نہیں سکتا. 1,44,000 اصحاب وچوں اللہ نے اگر کسی دا نام لے کے خاص صحابی دا سرٹیفکیٹ اور اعزاز کسی نو دیتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے پیروکار اور متبعان. مثالیں ہی نہیں ملدیاں جی ہو جائیں اطاعت دا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اختیار کیتا ہے. دنیا دے کسے لیڈر دے منن والیاں دیا او انداز قطعی طور تے نظر نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی جنگ دا موقع اللہ دے رسول فرما دن اپنے صحابی نو گھوڑے تے چڑھ تے اتھے جا کے نا دشمن دا خطرہ ہے تو پہرا دیونا ہے. گھوڑے تے سوار ہوئے بڑی لمبی رات ہے، سردیاں دا موسم. اللہ اکبر. کہ اس رات بسترے وچوں نکلن دا بھی کسے دا دل کریندا. تیرے میرے چوکیدار جنہاں نو تنخواہ تے رکھیا ہوندا ہے او بھی اگ بال کے سردیاں دے اندر بیٹھے ہوندے نے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے، پہرا دینا ہے، اور فرمایا گھوڑے تے سوار ہو جا اور دشمن تے نظر رکھ. فجر دا ٹائم ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی جماعت کرا رہے ہیں تے بار بار ویکھ دے ادا ہی ہیں جڑے پاسے اس صحابی نو گلیا. مختصر نماز پڑھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو بعد فارغ ہوئے، کچھ دیر گزری، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہے ہیں. وہ صحابی واپس آیا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دین اپنے صحابی تو یہ 10 گھوڑے تو اتریا میں. اے اللہ دے رسول تساں مینوں سوار ہون دا حکم دیتا ہی، اترن دا تو حکم ہی کوئی نہیں دیتا. اس وقت تو لے کے ہن تک گھوڑے دے اتنے سوار آ ساری رات. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم جو ہے کہ گھوڑے تے سوار ہو گیا. ساڈے رنگے ہوندے تاساں کڈ لینا آئی مفہوم کہ مقصد تو ہے نا پہرا دینا. ضروری تو نہیں گھوڑے دے اتنے بہ کے پہرا دینا ہے.
ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پوچھنا اور صحابی رسول دا جواب دینا تیرے میرے واسطے سبق ہے کہ اللہ پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگرداں نال صحابہ نال جے اتنا زیادہ پیار کردا ہے کہ انہاں دیاں غلطیاں انہاں دیاں خطاواں بھی اللہ پہلے معاف کر چھڈیاں ہوئیاں ہیں، جہنم دی اگ نو انہاں دے اوتے حرام کر دیتا ہے، تو اس دی وجہ صحابہ دی محنت ہے، صحابہ دا اللہ دے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور پیار ہے، اور آپ دی زبان دا احترام ہے کہ جیڑی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی ہے صحابہ کرام اس تے عمل کر کے دکھا۔ ایک صحابی رسول آ کے کلمہ پڑھدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ بٹن کھلیا ہوا، ساری زندگی اس بند ہی نہیں کیتا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا اس حال دے اندر آپ دا لباس ایسا، آپ دی حالت یہ آئی، ساری زندگی اسی طرح گزار دیتی۔ سارے صحابہ کرام دی حالت ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق، آپ دی عادات، آپ دے اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے اس طرح عمل کرن والے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ مکمل سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ دی کسی سنت نو بھی نہیں چھوڑیا ہویا۔ اس ہجرت مدینہ تو پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی ہے، اہل مکہ دے ظلم و ستم تو تنگ ہو کے کافی سارے صحابہ کرام حبشہ دی طرف ہجرت کر کے گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پروگرام بنایا کہ میں بھی، اللہ دے رسول نے اجازت جو دیتی ہے کہ میرے صحابہ تانوں اتھے انہاں نے جیون نہیں دینا، تہاڈی زندگی عذاب دے اندر ہے، تکلیفاں دے اندر ہے، فی الحال ہجرت کر جاؤ، حالات جدو سازگار ہوئے پھر میں اپنا قاصد بھیج کے پیغام بھیج کے تانوں واپس سد لے سا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجبور ہو کے ایک دن مکہ چھوڑ کے ویندے پین، سامان بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہیا ہوئے ہے، روندے بھی جاندن، قدم بھی نہیں اٹھدا مگر ٹردے جا رہے ہیں۔ حالے تھوڑا دور گیا، نگو ایک کافر سردار ابن دغنا، اس ویکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کے پوچھتا ہے ابو بکر کدے؟ فرماندن مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ویکھ نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن دی وجہ دے نال کیڑا کیڑا ظلم نہیں مسلمانہ تے ہو رہا، لا الہ الا اللہ دی خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایمان لے آون دی وجہ تو کیڑی کیڑی تکلیف نہیں ساڈے اتے آ رہی۔ ہن مجبور ہو کے اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے یار ابو بکر انج نہ کر، تو تا بڑا ہی چنگا ہے، تو تا کدی کسی نے تکلیف نہیں دیتی، تیریاں تا صفات ایسیاں ہیں کہ تیرے جے بندے نو مکہ چھڈ کے نہیں جانا چاہیے۔
پھر اس کچھ تعریف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی تھی، کچھ ایسیاں صفتاں دسیاں، ایسیاں عادتاں دسیاں جڑیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر آن۔ وہ ابن دغنا کافر وہ پیاد ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ابو بکر تینوں مکہ نہیں چھڑنا چاہیے کیونکہ تیری یہ صفت ہے، انک لتصل الرحم، تو رشتہ داریاں نو جوڑن والا ہے، صلہ رحمی کرن والا ہے، وتحمل الکلا، لوگاں دی مدد کرن والا ہے، جڑا اپنا بار بوجھ نہ چاہ سکدا ہوئے تو دوسریاں دا بار اپنے موڑیاں تے چاون والا ہے، جنہاں کول کوئی غریب ہے کھاون نو کچھ نہیں، تکسب المعدوم، تو انہاں نو دیون والا ہے، انہاں دی مدد کرن والا ہے۔ کوئی اگر مہمان آ جاندا ہے، مہمان نوازی کرن والا ہے، وتعین علی نوائب الحق، کہ جتھے کوئی جھگڑا ہوئے اختلاف ہو جاوے تو اے نہیں ویدا کہ میرا اپنا کیڑا ہے، میری برادری دا کیڑا ہے، تعین علی نوائب الحق، حق دا ساتھ دیون والا ہے، حق دے رستے دے اوتے چلن والا ہے ابو بکر صدیق۔ یہ ساریاں گلاں کون پیا کریندا ہے؟ ابن دغنا کافر کے دے بارے اندر پیا کریندا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں صفتاں پہ دسدا ہے۔ اے ساریاں صفتاں ویکھ لو تے صفتاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ویکھ لو۔ اللہ دے پیغمبر جس ویلے آ کے اپنی او پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہے، انہاں کو لا کے اپنی پریشانی دا اظہار کریں دے اور آکھ دے این کہ مینوں بڑا ڈر لگیا ہے، میں جبریل امین نو ویکھ کے جو آیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دی اصلی او دی صحیح شکل دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، بخار چڑھیا ہوئے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف دی حالت دے اندر امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو اپنی جان دے متعلق پیا دن، خدیجہ مینوں ڈر پیا لگدا ہے، مینوں میری جان دا خطرہ ہے۔ اگو امی جان فرما دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں، انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ دے رسول تواڈی اے عادتاں ہیں جس دیاں اے عادتاں ہوویں، صفتاں ہوویں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مینوں قسم ہے اپنے رب اللہ دی، اللہ رب العزت دی قسم جا کے پیا دیاں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ پاک ایو جی مخلوق نو، اپنے ایو جے بندے نو جہدیاں اے صفتاں تے عادتاں ہوویں، اللہ پاک اس نو کدی بھی رسوا نہیں کریندا۔ تہانوں گھبراون دی ضرورت نہیں، جیڑیاں چیزاں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دسیاں، ابن دغنا نو تا انہاں چیزاں دا، انہاں لفظاں دا خدیجہ الکبریٰ والیاں دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر دا چال چلن ویکھ کے جیڑیاں صفتاں تے الفاظ منتخب کیتے خدیجہ الکبریٰ نے محمد رسول اللہ دی سیرت واسطے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عادتاں واسطے، ابن دغنا کافر نو بھی جس ویلے لوڑ پئی کہ ابو بکر دیاں صفتاں کوئی چنگیاں دا تذکرہ کراں، اوے الفاظ جڑے خدیجہ الکبریٰ دے محمد رسول اللہ واسطے ہیں، اوے الفاظ ابن دغنا دے ابو بکر صدیق واسطے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف زبان نال لا الہ الا اللہ نہیں آکھیا، اپنے دل نال، یقین نال، اپنے پورے دے پورے سینے نو بھریا ہی ایمان دے نال
اور اپنی زندگی دا مقصد بنا لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. جیویں جیویں اللہ دا رسول ٹردا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دی اتباع کر دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اتے کامل ترین اس دی پیروی اور اتباع کی تھی. کس کہ ایک پاسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پاسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو اچھیاں صفتاں ویکھن والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیان کر سکدا، اوے صفتاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی کمی آمن دیتی ابو بکر صدیق نے. کامل اتباع کی تھی، مکمل پیروی کی تھی، اپنی مرضی کدی نہیں کی تھی. یہ وجہ ہے کہ مکے دے کافراں نوں بھی پتہ ہے کہ اس ساڑی بستی ساڑے علاقے دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو وڈا اگر کوئی حمایتی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے. اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ دیاں آیتاں ویکھ کے آئے وہ دس دے پین. ابو جہل بھی بچ بیٹھا ہوئے. ہن تائید پیا کریں دا بار بار پیا پوچھتا ہے ابو جہل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی راتی تھئی آوے؟ جی تھئی ہم. شام عشاء تک گھر ستے کتھے آ کے گھر؟ اچھا پھر تسی گئے ہو سیر تے؟ آ کہ جی مینوں میرا اللہ سیر تے لے گیا ہے. کتھے گئے ہو؟ بیت المقدس. پھر اتھے نماز پڑھی، انبیاء دی امامت کرائی، پھر آسمانہ دی سیر کی تھی، ستے آسمان، جنت، دوزخ. آ کے پھر صبح ٹائم کتنے آوے؟ فجر دی نماز. آ کے گھر اتنی دیر ہو کے آ گئے ہو؟ آ کے جی وہ فلانے سن دے پے. آ کے آ کے ہوں اور آؤ میرے نال. کدے آؤ؟ رات ساڈے وچ صرف بیت المقدس تک جان دا اتنے دنوں دا سواری دے اتنے بندہ جائے، اتنے دن جان دے لگ دن تے راتوں رات ہو کے آسمانہ تو پھر مکے دے اندر اور آؤ. کدے؟ آ کے ابو بکر تو ہوں آدھا ہوں دس کیا ایک بندہ انج ہو سکتا ہے رات ایک حصے دے اندر اتنا سارا سفر کر کے پھر واپس آ جائے؟ ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل ٹر گیا، بندے بھی نال لے کے. کیوں گیا؟ کسی ہور حال کیوں نہیں گئے؟ انہوں پتہ آئی کہ مکے دے اندر سب تو بڑا اگر کوئی حمایتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو وہ کون ہے؟ ابو بکر حمایتی ہے. ابو بکر دس کیا کوئی بندہ جڑا رات ہی تھئی ہوئے پھر وہ راتوں رات اتنا لمبا چکر کر کے سفر کر کے پھر آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پوچھ دن کے واقعہ دسو. واقعہ دسیا گیا. آپ پوچھ دن کے دسو یہ آکھیا کہیں یہ دعویٰ کس دے؟
آدن تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوے ابو بکر فرماندن جے اللہ دے رسول اے گل پہ کریں دن جے اے گل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کوئی ہور گل کردا تا میں کوئی ہور فیصلہ دیواں میں کوئی ہور گلاں کراں کرن والا کوئی مولوی ہوندا کوئی پیر ہوندا کوئی عامل ہوندا کوئی عالم ہوندا کوئی جادوگر ہوندا کوئی ہور گلاں کرن والا ہوندا تا ابو بکر دی گل ہو رہی پر اے گل تو پیا دیں واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی او اگوں سارے آدن کہ ہاں اے گل کیتی ہے سارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق فرماندن جے گل محمد نے کیتی ہے تا پھر سچی ہے پھر ساڑے اندازے کوڑے ہو سکتے ہیں ساڑا ذہن کوڑا ہو سکتا ہے ساڑی دنیا دا قانون تکوڑا ہو سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیتی ہوئی گل کوڑی نہیں ہو سکتی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے پیا دن پھر میں ابو بکر گواہی پیا دینا میں ابو بکر صدیق بھی اس دوتے مہر پیا لینا پھر گل سچی ہے واقعی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات ساڑے اندر موجود ہیں مینوں ہی پتہ ہے صبح بھی ساڑے اندر موجود ہیں مگر اتنا سفر کر کے واقعی اللہ دا رسول آیا ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو واقعی سیر کرائیے میں ابو بکر صدیق بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق پیا کریں دا ایمان ویکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے کتنا یقین ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا والے کافرانوں بھی پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعلق پیغمبر دے نال وفاداری پیغمبر دے نال سب تو زیادہ حمایت اگر ہے تو کس دی حاصل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے کہ جس ویلے اساں دے نو ویکھدیاں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدیق کٹھے ہوندے ہیں رات نو بھی کٹھے ہوندے ہیں دن نو بھی سفر اندر بھی حضر اندر بھی جتھے ویکھو جتھے جتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندا ہے اتھے اتھے ابو بکر صدیق ہوندا ہے اور پھر یہ تعلق کوئی برائے نام نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا سب کچھ قربان کرن دا جذبہ لے کے ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نال رہے یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری حصہ ہے اسلام دور دور تک پھیل گیا ہے مکہ فتح ہو گیا ہے بہت سارے قبائل فوجاں دیاں فوجاں قبیلے دے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں کلمہ پڑھتے پین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دنوں دے اندر اپنے صحابہ نو اکٹھیاں کر کے آدھے لوگو ان من من الناس علی فی صحبتی و مالہ ابو بکر اے میرے صحابہ میرے ساتھیوں تواڈے اندر او بھی ہیں جنہاں اپنا سارا مال میرے واسطے میرے دین واسطے قربان کیتا ہے اولاد قربان کیتی ہے جانا دیتیاں شہید ہو گئے بڑے بڑے لوگاں نے محمد رسول اللہ دی مدد کیتی ہے اللہ دے دین دی مدد کیتی ہے مگر میں اللہ دا رسول تانوں دسنا چاہندا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر سب تو زیادہ احسان اللہ دے دین دے اتے اللہ دے رسول دے اتے اگر کسے امتی نے کیتا ہے امن الناس علی فی صحبتہ او ساتھ دے من دا معاملہ ہوئے صحبت صحابیت
عبادت دا معاملہ ہوئے یا اپنے مال دے خرچ کرن دا معاملہ ہوئے، جتھے جتھے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے انسان دی مدد دی لوڑ ہے، میری مدد جڑی ابو بکر نے کیتی، جتھے مینوں مال دی لوڑ ہے، جڑی مال ابو بکر نے جس موقع تے خرچ کیتا، جس انداز نال خرچ کیتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان من من الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، اگر سب تو زیادہ اپنے ساتھ نال اپنے مال نال میں محمد رسول اللہ نو کسے فائدہ دیتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ دے پیغمبر فرما دیں ما من احد عندنا ید الا وقد کافینا، میں اللہ دا رسول کسے دا حق کوئی نہیں رکھدا، کسے دا احسان نہیں رکھدا، جس میرے اتے احسان کیتا ہے، مال آدن عندنا یدن، کسے میرے نال نیکی کیتی ہے، میری مدد کیتی ہے، اللہ وقد کافینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اس دا بدلہ اس تو ود کے بدلہ دے دیتا ہے۔ 1,44,000 اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سارے دے احساناں دا بدلہ دے دیتا ہے، صرف ایک ذات ایک ہستی ایسی ہے کہ میں اس دے احساناں دا بدلہ نہیں چکا سکیا، میرے اپنے، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرے اہل بیت، بدر والے، احد والے، خندق والے، فتح مکہ والے، بیت رضوان والے، جتنے بھی صحابہ ہیں، فرمایا قد کافینا، سارے دے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے، میں کسے دا مقروض، صرف ایک ہستی ہے جس دا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون بھی مقروض ہاں۔ ما خلا ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میں سارے دے احساناں دا بدلہ دے چھڑیا ہے، ابو بکر دا بھی دے چھڑدا مگر وہ دے احسان اتنے ہیں، ابو بکر دے احسان اتنے ہیں، ان لہ عندنا یدن یکافئ بہ اللہ یوم القیامہ، ابو بکر دے احساناں دا بدلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر ادا نہیں کر سکدا، ابو بکر دے احساناں دا بدلہ کون عطا کرے سی میری طرفوں؟ میرا اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق دے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن ادا کرے گا۔ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی انشاءاللہ پھر سے ہی دعا کرو اللہ پاک جو سنیا سنایا اس دے مطابق عقائد دی اصلاح کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔